نماز میں تو خیالات آتے ہیں، پھر میرے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کچھ لوگ اسی بنیاد پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی نماز صحیح نہیں پڑھی جاتی، دکان کا خیال آتا ہے، شہوات کا خیال آتا ہے، کئی چیزوں کا خیال آتا ہے۔ تو بھائی نماز بالکل نہ چھوڑیں، وضو بالکل نہ چھوڑیں، عبادات بالکل نہ چھوڑیں، آتے رہیں خیالات، آنے دو۔ آپ نے ان خیالات کو دفع کرنا ہے، ان خیالات کو دور کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں خیال آئیں، شیطان وسوسہ ڈالے نماز کے اندر، تو اس کے وسوسے کو دور کر کے اپنی قرات کی طرف دھیان رکھو، تسبیحات کی طرف دھیان رکھو، اور بعد میں جب یہ وسوسہ ڈالے کہ تیری نماز کس کام کی، تو دل میں فلاں چیز سوچتا رہتا ہے، تو فلاں خیالات دل میں آتا رہتا ہے، تو فوراً اس کے خیال کو جھٹکو، اس کو کہو میرا معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ جس رب تعالیٰ نے مجھے گھر سے اٹھا کر، دکان سے اٹھا کر، مہمانوں سے اٹھا کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ میرا دل اور میرے خیالات کو بھی اپنے دروازے پر، اپنی دستک پر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرا رب جہاں جو مجھے لے آیا ہے وہی قبول کرے گا۔ اس لیے آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیالات کا آنا کوئی برا نہیں، آ جاتے ہیں، ہر کسی کو خیال آ جاتے ہیں، لیکن خیالات کا لانا برا ہے کہ تم نماز پڑھو اور خود بخود سوچنے لگ جاؤ دکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر خیالات آ جاتے ہیں اور آپ نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے یا کرتے ہیں، تو پھر تو معاملہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خیال آنا کوئی برا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی گناہ ہے۔ ہاں اگر خیال خود لاتے ہو تو یہ برا ہے۔